اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی پر ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے اور بہت اس پہ گفتگو بھی چلتی ہے۔ ساری عمر سے میں بھی اس پہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہا ہوں، کچھ کرتا بھی رہا ہوں، اس پہ لوگوں سے گفتگو بھی چلتی رہی ہے۔ وہ ٹاپک ہے ورک لائف بیلنس کا، یعنی آپ کیسے توازن قائم رکھیں گے اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنے کام کی زندگی میں۔ سادہ لفظوں میں یہ ہے، اور اس پر یقیناً پوری دنیا میں بہت کچھ اس پہ کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ ایک جو بڑی فائنینشیل فرم ہے گولڈمن سیکس، اس کے جو جونیئر امپلائیز ہیں، جو خاص طور پہ جو نئے جوائن کرتے ہیں، چونکہ ایلیٹسٹ کمپنی ہے تو لوگوں کے لیے بڑا آنر ہے اسے جوائن کرنا، وہ کوئی 100 گھنٹے ایک ہفتے میں کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ 6 ورکنگ ڈیز لگائیے تو یہ 16.5 گھنٹے بنتے ہیں تقریباً ڈیلی، وچ مینز کہ وہ آنا جانا بھی انہیں ہے کہیں نہ کہیں اپنے گھر جہاں سے بھی وہ آتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ چھوٹا موٹا بریک بھی کریں گے بیچ میں یقیناً۔ تو ان کی جو نیند ہے وہ غالباً 4-5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اینڈ دے آر کنٹینیوسلی ورکنگ اینڈ اسٹرگلنگ۔ اور ابھی انہوں نے کچھ تھوڑا سا احتجاج کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے، اس کو 80 آورس ہونا چاہیے میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایوریج 40 گھنٹے ہوتے ہیں، یعنی 8 گھنٹے ڈیلی، اور 5 گھنٹے کا اگر ویک ہے کسی کا تو 40 گھنٹے ہیں، اور اگر کسی کا 6 دن کا ہے تو 48 گھنٹے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 80 گھنٹے بھی کس قدر کام بنتا ہے۔ یہ اس لیے بھی یہ ٹاپک دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں اس پہ بات چلتی رہتی ہے۔ ہمارا ایک سمپلسٹک ویو ہے، اور یہ سمپلسٹک اس لیے ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر لیا ہے کہنے یا سمجھنے کے لیے، حالانکہ یہ شاید اتنا آسان نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے میں اس پہ ایک اور ریفرنس سے آپ سے بات کرتا ہوں۔ ہمارا سمپلسٹک ویو یہی ہے کہ بس ہمیں کام میں اور زندگی میں، یعنی ذاتی زندگی اور کام کی زندگی میں توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ کام زندگی کا حصہ ہے، پوری زندگی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی زندگی ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری اور بھی ذمہ داریاں ہیں، ہمارا گھر ہے، ہماری فیملیز ہیں، ہمارے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اگر ہم شادی شدہ ہیں تو ہمارے بیوی بچے ہیں، اور ایک ہماری اپنی فیملی لائف ہے، اور پھر کچھ اور بھی ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتی ہیں ہمارے معاملات۔ یہ ایک اوورآل ایک ڈیفینیشن ہے، ہم یہ کرتے ہیں، مناسب ہے، ایسے ہی ہے۔ زندگی اسی طرح سے بٹی ہوئی ہے حصوں میں، لیکن اگر بٹی ہوئی ہے اور اس کو ہم کسی طرح بانٹنے کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اصل سوال یہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ڈیوڈ وائٹ، ایک پوئٹ فلاسفر ہیں برٹن کے، انہوں نے چونکہ پوئٹ ہیں تو لہٰذا کچھ تھوڑا سا پوئٹک ٹچ بھی ہے ان کی باتوں میں، اور چونکہ فلاسفر ہیں تو سوچنا آبویسلی ایز اے فلاسفر انہوں نے بہت چیزوں کے بارے میں سوچا اور لکھا، اور اس طرح سے ان کی ایک کتاب ہے پرٹیکولرلی، اس کا ٹائٹل ہے دی 3 میرجز، اور یہ کتاب اوریجنلی پبلش ہوئی ہے 2009-10 میں۔ اور یہ جو 3 میرجز کی بات ہے، یہاں سے میں کچھ انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ کے، اور اس حوالے سے ہم ورک لائف بیلنس پہ بات کریں گے۔ یہ کتاب اسی بارے میں ہے۔ وہ جو 3 میرجز یا 3 شادیوں کی بات کر رہے ہیں، وہ 3 شادیاں یہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہماری کمٹمنٹ ہے کام کے ساتھ، ایک ہماری کمٹمنٹ ہے فیملی کے ساتھ، یا ہمارے ریلیشن شپ کے ساتھ جس کو وہ کہتے ہیں، یعنی somebody whom we really love, whom we consider very dear to us۔ وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شادی کے بعد نارملی جو ہمارا لائف پارٹنر ہے، ہم نارملی اس کے ساتھ اس کو اس میں شامل کرتے ہیں، اور ایک ہمارا پرسنل سیلف ہے۔ تو ڈیوڈ وائٹ بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سمپلسٹک ویو ہے کہ یہ 3 حصے ہیں زندگی کے، اور ان کو کسی نہ کسی طرح جگل کر کے، وہ جیسے سرکس میں 3 یا 5 بالز کو اچھالتے ہیں اور گرنے نہیں دیتے، تو ان کو یوں جگل کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بال نیچے نہ گر جائے، ٹھیک ہے۔ ہی ول ڈسگریز ود دیٹ ایکچولی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ میوچولی کمپیٹنگ نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی ہم جب کمپیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم یقیناً یہ کریں گے
اور ایسا ہی ہو رہا ہے ایکچولی موسٹلی، کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں اپنے وقت کے لیے اور توجہ کے لیے، تو پھر ہم کبھی اس کا ٹکڑا کاٹ کے اس میں جوڑتے ہیں، کبھی اس کا ٹکڑا کاٹ کے اس میں جوڑتے ہیں، کبھی ہم کام میں سے کچھ وقت نکالتے ہیں اور گھر پہ دے دیتے ہیں، کہیں ہم گھر میں سے کچھ وقت نکالتے ہیں اور کام پہ دے دیتے ہیں، اور موسٹلی تو یہی ہوتا ہے۔ اس سارے جو کشمکش ہے اس میں جو ہمارا پرسنل سیلف ہے وہ اور اس کا وقت تو کہیں بھی نہیں رہتا باقی، اور موسٹلی وہ ایسا ہی ہے، یعنی ہم اپنے پہ توجہ نہیں دے پاتے اور نہیں دیتے ایکچولی، چونکہ وہ ہم دو کاؤنٹر کمپیٹنگ فورسز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں، یعنی کام کی ڈیمانڈز اور فیملی کی ڈیمانڈز اتنی شدید ہوتی ہیں کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی بظاہر ہمارے پاس گنجائش نہیں رہتی۔ اور پھر اسی لیے اگر آپ نے غور کیا ہو تو ایک لیٹر ایج میں جا کے بہت سے لوگ بڑے شاکی اور بڑے ڈپریسڈ اور بڑے اس بات کے سارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری عمر ضائع ہو گئی، اس لیے کہ اس وقت تک بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہوتے ہیں، ان کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنی فیملی میں مگن ہیں، وہ باہر چلے گئے ہیں پڑھنے کے لیے، جو آج کل کا ہمارا ایک سرٹن کلاس میں ایک کامن فنامنا ہے کہ بوڑھے ماں باپ یہاں پہ ہیں اور بچے سارے باہر ہیں، اور اتنی دور دور ہیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو وہ آ نہیں سکتے فوری طور پہ، ان کو 2-4 دن لگیں گے کہ وہ تب تک شاید پہنچ سکیں، اور شاید تب تک بہت لیٹ ہوگا ان کا آنا، جو میں نے بہت سے کیسز میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ والدین بیچارے رخصت ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اکیلے، اور 2-2 4-4 6-6 دن کے بعد کہیں بچے پہنچ پاتے ہیں، کسی پہ الزام نہیں ہے، یعنی یہ سب نے اپنی اپنی خواہش سے کیا ہے نا، تو اس لیے کوئی ایز سچ اس میں کوئی یہ کہا جائے کہ یہ بڑا غلط کام ہے، بڑا صحیح کام ہے، کچھ غلط صحیح نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک واقعہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جنہوں نے یہ چوز کیا ہے ان سب کے ساتھ یہ واقعہ اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ہم اس پہ لمبی بات نہیں کرتے، لیکن اصل جو پوائنٹ میں ریز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سرٹن ایج میں جا کے لوگ پھر بہت شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ساری عمر ہم نے بچوں کی خاطر اپنا سارا کچھ تج دیا اور اپنا آرام اور سکون اور ساری انرجی ان کے ذمہ لگا دی، اب وہ مگن ہیں اپنی زندگی میں، ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے، یعنی وہ اکیلے پن، اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کیا اپنے لیے، ان کے پاس واقعی کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ساری عمر انہوں نے اپنا کچھ نہیں کیا ہوتا، انہوں نے کوئی دلچسپی پرسو نہیں کی ہوتی، کوئی ذاتی انہوں نے ایسی چیز اپنے اندر لے کے نہیں چلتے جو چلتے چلتے ان کو کسی سٹیج تک لے جائے۔ لیٹ سے کوئی اگر آپ ایک ہابی کو پرسیو کر رہے ہیں پارٹ ٹائم ساتھ میں جب وقت ملتا ہے، تو کسی ایک ایج میں جا کے پھر آپ اس کو زیادہ وقت دے دیتے ہیں، پھر آپ خوش رہتے ہیں اس کے اندر کیونکہ وہ آپ کو دلچسپی کا سامان ہوتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہوتا اگر، تو پھر لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور ڈپریشن بوڑھے لوگوں میں اسی لیے کامن ہے، چونکہ ریلیشن شپس ان کے دور دور ہو جاتے ہیں، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک پارٹنر رخصت ہو جاتا ہے تو اور زیادہ ڈپریسڈ صورتحال ہو جاتی ہے کہ اب کس سے بات کریں، بچوں سے وہ بات نہیں ہو سکتی، بچے اگر پاس ہوں تو بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر دور ہیں تو واقعی نہیں ہو سکتی پھر تو لہٰذا یہ زندگی کا حصہ پھر ذرا مشکل میں گزرتا ہے پھر۔ ورک لائف بیلنس کی ضرورت سارا وقت ہے، لیکن ہم بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں کمپیٹنگ فیکٹرز نہیں ہیں، یہ آپس میں کمپلیمنٹنگ فیکٹرز ہیں، یعنی زندگی کام سے الگ نہیں ہے، ذاتی زندگی اور کام ذاتی زندگی سے الگ نہیں ہے، تو کسی نہ کسی طرح سے ان کو سیملیسلی مرج ہونا چاہیے نا، یا سیملیسلی نہیں بھی ہوتے تو ان کو اچھا ڈیوڈ وائٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں یعنی تینوں ڈیمانڈز یا میرجز یہ نان نیگوشیبل ہیں، یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی ایک کو کم کر کے کسی ایک کو زیادہ کر دیں، یہ نان نیگوشیبل ہیں، تینوں کی جو جگہ ہے وہی رہے گی، تو پھر ان کا انٹرفیس کیسے بنے گا، پھر کیسے زندگی گزر سکتی ہے، تو وہ پھر اس کے لیے ظاہر ہے کچھ گفتگو کی ضرورت ہے کہ کسی طرح سے یہ تینوں انٹرفیسز، یہ تینوں حصے زندگی کے کچھ اس طرح سے آپس میں ان کی کنورسیشن ہو جائے، بقول ان کا جو لفظ انہوں نے یوز کیا ہے، ان کی کچھ کنورسیشن اس طرح سے ہو جائے کہ تینوں ایک دوسرے کو کچھ سمجھ سکیں اور ساتھ ساتھ چل سکیں۔ ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے، ایک نشست میں ممکن نہیں ہوگا، میں کوشش میری ہے کہ اس کو ہم 3 نشستوں میں مکمل کر لیں اس ٹاپک کو۔ ایک انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ میں کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ایک دریا کی طرح ہے جس کا ایک خاص کیریکٹر ہے،
اور وہ خاص کیریکٹر ایسا ہے جو کافی فکسڈ ہے، ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے، ابائڈنگ جو لفظ وہ یوز کرتے ہیں کہ ہمارا وی آر لائک اے ریور ود این ابائڈنگ کیریکٹر، ہمارا ایک خاص کیریکٹر ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے جیسے دریا، کوئی بھی دریا جیسے جیسے جس علاقے سے گزرتا ہے ویسے ویسے اپنی شکل تبدیل کرتا رہتا ہے اور اپنے کیریکٹرز بھی کسی حد تک تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے، جہاں کھلی جگہ ملتی ہے دریا کھلا ہو جاتا ہے، جہاں تنگ جگہ ملتی ہے دریا تنگ ہو جاتا ہے، جہاں پہاڑی علاقہ آ جائے وہاں پتھروں پہ سے گزر جاتا ہے، جہاں میدانی علاقہ آ جائے وہاں میدان میں سے فلو کرنے لگتا ہے۔ سو یہ دریا اپنے کیریکٹر، ایک فکسڈ کیریکٹر یا ابائڈنگ کیریکٹر کے باوجود اس میں یہ اڈیپٹیبلٹی کہ وہ جس جس ٹیریٹری سے گزرتا ہے وہاں وہاں کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ انسانوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ہمارا بھی ایک ابائڈنگ کیریکٹر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جس جس ٹیریٹری سے اور زندگی کے جس جس حصے سے گزرتے ہیں کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہم کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، ایک سرٹن اڈیپٹیبلٹی ہماری ہوتی ہے اور وہ رہے گی اور وہ رہنی بھی چاہیے۔ آج کی نشست میں جو ایک حصہ ہے، یعنی ایک جو فیسٹ ہے یا ایک پارٹ ہے جو اس 3 میرجز کا ایک میرج ہے جو اس میں سے، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، میرج پہ ہی بات کر لیتے ہیں، شادی پہ، اس سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں شادی ذرا تھوڑا سا کچھ ایسا معاملہ ہے، 2 طرح کی ہو رہی ہیں ظاہر ہے ہمیشہ سے، ایک پسند کی شادیاں کہلاتی ہیں، ایک جو ہیں وہ ارینجڈ میرجز کہلاتی ہیں۔ ارینج میرجز میں جیسے پہلے تھا وہ تو میاں بیوی پہلی مرتبہ شکل ہی اس وقت دیکھتے تھے جب شادی ہو جاتی تھی، اب بھی بہت سی جگہوں پہ ایسا ہی ہے، یعنی وہ ارینجڈ اسی طرح سے ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نہیں جانتے، دیکھا بھی نہیں ہوتا، شاید تصویر دیکھ لیں اور ان کی ملاقات تبھی ہوگی جب شادی ہو چکی ہوگی۔ پسند کی شادی میں بھی 2 طرح کے سیناریوز ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، فیملی ہے، فیملی کے باہر ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی پسند کا اظہار کر دیتے ہیں اور فیملیز پھر آپس میں ان کی شادی طے کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لڑکا لڑکی بذات خود بہت انوالوڈ ہیں، آلریڈی دے ہیو اے ڈیپ ریلیشن شپ اینڈ دے ڈیسائیڈ دیٹ دے ہیو ٹو گیٹ میرڈ، اور وہ کسی نہ کسی طرح فیملی ان کی شامل ہے نہیں ہے جیسے بھی ہے، وہ بہرحال ان کا ایک شادی آپس میں کر لیتے ہیں۔ دونوں طرح کے سینیریوز چل رہے ہیں، لیکن واٹ ایور دی بیک گراؤنڈ، ہمارے ہاں شادی میں 2-3 چیزیں بڑی کامن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی ہمیشہ بیگیج سے شروع کرتے ہیں۔ بیگیج سے میری مراد یہ ہے کہ کچھ بوجھ انہوں نے اپنے اوپر لادا ہوتا ہے دماغوں پہ اپنے، جس سے وہ شروع کرتے ہیں۔ یعنی جو لڑکی ہے اسے اس کے گھر والوں نے، اس کی دوستوں نے، سہیلیوں نے، اس کی بڑی بہنوں نے، اگر ان کی شادی ہو چکی ہے، کوئی اور اس طرح کے جو بھی کوئی ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ ان پٹ دی ہوتی کہ میاں کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے، سسرال کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، شادی کے بعد تمہیں یوں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور موسٹلی اس میں معذرت کے ساتھ کوئی بڑی پازیٹیو چیزیں ذرا کم ہوتی ہیں، نیگیٹو چیزیں ذرا زیادہ ہوتی ہیں۔ جو لڑکے صاحب ہیں ان کے پیچھے بھی ایک بیگیج ہوتا ہے، ان کو بھی ان کے دوستوں نے، ان کی فیملی نے، ان کے جاننے والوں نے، عزیز و اقارب نے، انہوں نے بھی بہت کچھ کہا سنا ہوتا ہے، بزرگوں نے بھی کچھ ان کو تلقین فرمائی ہوتی ہے کہ خبردار جو تم نے بیوی کے سامنے یوں کیا اور فلاں کیا۔ وہ اس طرح کی کئی تبلیغیں جو ہیں ان تک بھی پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ سو بیسیکلی وین دے میٹ آفٹر میرج دے آر ناٹ فری، دے آر آلریڈی برڈنڈ، دے ہیو بیگیج اراؤنڈ دیم اوور دیئر بیکس ایکچولی۔ اور اگر یہ بیگیج بہت شدید ہے تو وہ اس سے نکل نہیں پاتے اور اس بیگیج سمیت آپس میں نیگوشیٹ کرتے ہیں تو وہ کہیں نہیں پہنچتے۔ اور بہت سی شادیاں اس لیے ناخوشی کا شکار رہتی ہیں، اگر وہ ختم نہیں بھی ہوتی تو ساری عمر ناخوشی ہی رہتی ہے۔ سو ایک تو ہمارا معاملہ یہ ہے جو ہم بیگیج لے کے چلتے ہیں۔ دوسرا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شادیاں جس طرح سے ہوتی ہیں اس کے بعد اس میں پوزیس کرنے اور پوزیس ہونے کا ایلیمنٹ بہت ایک فریکوینٹ اور بڑا ایک کامن ایلیمنٹ ہے۔ میں ہمیشہ اسے یہ کہتا ہوں کہ میاں بیوی ساری عمر ایک دوسرے کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے کو فتح نہیں کر پاتے ساری عمر، بہت ریئر ہے نا جہاں پہ کوئی واقعی کسی کو فتح کر لے۔ ہیں ہمارے ہاں بڑی ایگزامپلز ہیں، تشدد کی ایگزامپلز ہیں، فتح وہ بھی نہیں ہے، یہ تو قبضہ ہے نا بنیادی طور پہ جو زبردستی سے کیا جائے۔ فتح تو وہ ہے جو واقعی آپ کو فتح حاصل ہو گئی، اور جو مفتوح ہے اس نے آپ کو مان لیا کہ آپ فاتح ہیں اور میں مفتوح۔
تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور آخر میں تھک ہار کے جب ان کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں تو گر پڑتے ہیں دونوں، اور پھر ایک کمپرومائز، ایک صلح، سیز فائر کر لیتے ہیں کہ بس بھی اب لڑنے کی طاقت نہیں رہی. یعنی درست وہ تب بھی نہیں ہوتے، بس لڑنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو ایک صلح صفائی کر کے بیٹھ جاتے ہیں آپس میں. دوسرا ہمارا یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو شادی والی زندگی ہے اور شادی کا جو پورا انسٹیٹیوشن ہے یہ اوور شیڈوڈ ہے ہمارا. تیسرا ہمارا معاملہ یہ ہے شادی سے ریلیٹڈ کہ چونکہ یہاں پہ ہمارے ہاں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کا بھی رواج ہے، بہت سارے گھروں میں ہے، اکنامک کمپلشنس ہیں جو بڑی وجہ ہے اس کی. تو وہ دونوں یعنی انکم بریکٹس میں ہیں. جو لو انکم گروپس ہیں ان میں بھی ہے، چونکہ اتنی انکم نہیں ہے لہذا شیئرڈ لیونگ ضروری ہے. اور جو ہائی انکم ہے وہاں بھی ہے، وہاں پہ چونکہ سب کا اکنامک انٹرسٹ اس سے جڑا ہے کہ اکٹھے رہیں تو وہ بہرحال وہ اکٹھے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں. دیکھیے فار اینڈ اگینسٹ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اور الگ رہنے کے سسٹم کے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. میں اپنے پرسنل ویوز اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ایک بہرحال ایک سینسٹیو سا معاملہ ہے. لیکن میں صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں بیکاز آف دی سسٹم اٹ سیلف، چونکہ پرائیویسی کم ہوتی ہے اور جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے ان کو وقت کم ملتا ہے کہ وہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کو سمجھ پائیں، تو وہاں اٹ ٹیکس لانگر. اور جو میں نے بیگیج کی بات کی تھی سب سے پہلے، وہ بیگیج وہاں پہ ذرا زیادہ چلتا رہتا ہے چونکہ بیگیج میں اضافہ کرنے والے لڑکے کے گھر والے تو وہیں موجود ہیں، وہ اس بیگیج کو ری انفورس کرتے رہتے ہیں، اور لڑکی والے جو ہیں وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ بھی کہیں نہ کہیں سے پھر کوشش کرتے رہتے ہیں اس کی. تو یہ جو سسٹم ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا، اس کی وجہ سے بھی شادیاں ہمارے ہاں بہت خوشگوار نہیں رہتی. اس نشست کو آج ہم یہاں پہ روکتے ہیں. اگلی نشست میں ہم دوسری جو میرج ہے، جو کام کی زندگی ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بڑی خوشیاں عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.